اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یوسف آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی پوری سورت کے اندر صرف ایک ہی نبی کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو، پورے قصے کو بہترین قصہ کہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ کون سا ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو سماعت فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد گرامی سے کیا کہ جن کا نام حضرت یعقوب۔ والد گرامی نے کہا کہ بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس خواب کو سننے کے بعد تمہارے بھائی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے اور حسد کی بنیاد پر تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے تمہیں بڑے مقام سے نوازنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے، کیونکہ یہ بات وہ کر رہا ہے جو وقت کا نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی، ایک بیوی میں سے 6 بیٹے تھے ان کے، اور 3 بیویوں میں سے 2 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس ماں سے تھے، اس ماں سے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا کہ جس کا نام تھا بن یامین، اور جب بن یامین کا ولادت کا دن تھا، یعنی جس دن بن یامین کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابتدا ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان 2 چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور یہی بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی۔ دیکھا
کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی مشورہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارا باپ یوسف کو ترجیح دیتا ہے، ہم سے مشورہ نہیں کرتا، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ یہ حسد ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ خونی رشتوں کو بھلا دیتی ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، نانا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اتنا سخت حسد پیدا ہوا کہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم یوسف کو قتل کیوں نہ کر دیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بھائی کہ جس کا نام تھا یہودا، اس نے کہا کہ نانا قتل نہ کرنا، اگر تم نے اسے نظروں سے اوجھل کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کرو، اسے کسی کھلی زمین میں چھوڑ دو۔ تمام مشاورت کے بعد یہ اپنے والد کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا، خوشامد کے جملے کہے کہ ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کرتے کہ ہم یوسف سے علیحدگی میں کوئی بات کر لیں، یوسف کو کوئی سیر کے لیے لے جائیں، یوسف کے ساتھ کوئی معاملہ کریں۔ آپ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے باقی بیٹے اس یوسف سے حسد کرتے ہیں، کہیں سے تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے وہ یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اکیلا بھیجتے نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ کہیں اکیلے میں مل جائیں تو ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ والد کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا، میں یوسف کو اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم غفلت میں پڑ جاؤ اور میرے یوسف کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بھیڑیا میرے یوسف کو کھا جائے۔ تو بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ دیکھتے نہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، بھیڑیے کی کیا مجال کہ وہ یوسف پر حملہ کر دے، یوسف کو کھا لے، پھر ہماری طاقت کہاں؟ آپ یوسف کو بھیجیں ہمارے ساتھ، وہ آئے ہمارے ساتھ، چلے باغات کی طرف، چلے میدانوں کی طرف، وہ پھل بھی کھائے اور ہمارے ساتھ کھیل کود بھی کرے۔ والد گرامی نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اب بھائی یوسف کو لے کے چلے ہیں میدان کی طرف، پروگرام بنایا تھا نا کہ اسے قتل کر دیں گے یا نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ ایک تاریک اندھے کنویں کے پاس پہنچے، پروگرام بنایا کہ اس یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیں، کوئی آئے گا قافلہ، یوسف کو نکال کے لے جائے گا، دور لے جائے گا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور دیکھیں حسد کتنا ہے۔ جب یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے نا، تو رسی کے ساتھ باندھ کر یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا، آدھے کنویں تک رسی کو پکڑے رکھا۔ جب آدھے کنویں تک حضرت یوسف علیہ السلام رسی کے ساتھ بندھے ہوئے نیچے جا رہے ہیں تو یکدم پیچھے سے انہوں نے رسی کو چھوڑ دیا۔ آپ بلندی سے کوئی چیز نیچے لٹکائیں نا، پہلے اس رسی کو پکڑے رکھیں اور اچانک اس رسی کو چھوڑیں تو وہ چیز دھڑم سے آ کے زمین پہ لگتی ہے۔ بالکل بعینی اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، اور یہ کیوں کیا گیا؟ حسد کی بنیاد پہ کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک جب وہ پہنچے تھے نا یوسف، یہ نہیں کہ وہ انہیں ہاتھوں پر اٹھا کے لائے، پیار محبت سے لائے، نہیں، راستے میں بھی روایات کے اندر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچاتے آئے۔ تو بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا، گھر لوٹے رات کو،
ایک ہرنی کو یا بکری کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض جو انہوں نے اتار لی تھی اس قمیض پر انہوں نے اس خون کو لگا دیا، باپ کے سامنے لائے کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، یہ دیکھیں ہم بطور گواہی قمیض لے کر آئے ہیں کہ جس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا اور کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم خون تو لگا کے لے آئے ہو لیکن یہ قمیض بتا رہی ہے کہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کاٹا، بھیڑیے نے نہیں کاٹا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن گزرے، یہاں تک کہ مضامین آپ حضرات نے سماعت فرما لیے تھے۔ اور ایک اور بات بھی کہ اس واقعے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ساتھ بڑی مماثلت ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم آپ کا مستقبل تاریخ دیکھتے ہیں، ہم آپ کا مستقبل تاریخ دیکھتے ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں پرائے بھی دشمن ہیں، رب بتانا چاہتا ہے میرے حبیب پریشان نہ ہو۔ یوسف کے بھائیوں نے کام تمام کرنا چاہنا، ختم کرنا چاہا، نظروں سے گرانا چاہا، انہوں نے اس کو کنویں میں گرایا، میں نے کنویں سے اٹھا کر اسے تخت پر بٹھا دیا، میں نے کنویں سے اٹھا کر اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مستقبل بھی روشن ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ تو یوسف کے بھائیوں نے کنویں کے اندر گرایا، 3 دن گزرے اور ان 3 دنوں کے اندر وہ بھائی کنویں کی نگرانی بھی کرتے رہے، کنویں کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، بائبل کی یہ روایت ہے کہ ان کا ایک بھائی جو تھا نا یہودا، وہ نرم دل تھا، رقیق القلب تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا کھانا پہنچاتا رہا، کنویں کے اندر آ کر وہ کھانا ڈال جاتا تھا۔ 3 دن گزرے، 3 دن گزرنے کے بعد ہوا کیا؟ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلى دلوا، قافلے والوں نے اپنے قافلوں میں سے ایک آدمی کو پانی لینے کے لیے بھیجا، وہ کنویں کے قریب آیا اور اس نے ڈول جو ہے نا وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں کے اندر ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اب روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کر اوپر آ گئے، یعنی اس نے ڈول کھینچا نا تو یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا لوگو سنو خوشخبری، یہ تو غلام ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب لونڈیوں کو اور غلاموں کو بڑا قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کل پراپرٹی کا کاروبار ہے یا دولت کو بڑا قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے، یہ وہ دور تھا کہ جب لونڈیوں کو اور غلاموں کو قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو بغیر قیمت کے خوبصورت بچہ مل گیا، اسے ہم بیچیں گے، قیمت حاصل کریں گے، اور یوسف تھے، یوسف تھے۔ اللہ نے انہیں کتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا حسن کہ اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصے بنائے اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے الگ کیے اور ایک حصے کو الگ کیا، اور اس ایک حصے میں سے پھر 2 حصے بنائے، یعنی اس ایک حصے کو بھی تقسیم کیا، اور ان تقسیم شدہ حصوں میں سے ایک حصے سے رب تعالی نے پوری کائنات کو حسن بخشا، پوری کائنات کو حسن بخشا، اور جو وہ بقیہ ایک حصہ رہ گیا تھا وہ رب تعالی نے یوسف کو حسن عطا فرما دیا، وہ یوسف کو عطا فرمایا۔ اور لکھنے والے نے لکھا کہ وہ ایک آدھا حصہ یوسف کو ملا، بقیہ 99 حصے جو بچے تھے رب تعالی نے وہ 99 حصے اٹھائے اور اپنے حبیب کو عطا فرما دیے، اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔
تو یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا اعلیٰ تھا، حسین جمیل تھے، ڈول کے ساتھ اوپر آئے، دیکھنے والے نے دیکھا خوبصورت بچہ، اسے بیچیں گے بڑی قیمت ملے گی، اس نے کیا کیا، وہ چھپا لیا، اس نے چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا پورا پورا علم رکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یوسف کو اٹھا کر لے گئے، قافلے میں چھپا لیا، ادھر یہودا کھانا دینے آیا، دیکھا کہ یوسف کنویں کے اندر نہیں ہے، اب انہوں نے یوسف کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک قافلہ موجود ہے اور اس کے پاس حضرت یوسف ہے، یہودا کے پیچھے ان کے بھائی بھی آ گئے، جب بھائی اس قافلے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، کس نے کہا؟ بھائیوں نے، یہ ہمارا غلام ہے، کسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، ہاں اگر لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ ان کی بولی لگی ہے، پہلی مرتبہ بکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام خاموش ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں میرے بھائی یہ جملے کہہ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا کیوں خاموش ہوتے وہ، کیوں نہیں بولے؟ بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے وہ خاموش رہے، انہوں نے سوچا اگر میں بول اٹھا کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں تو وہ کہیں گے کہ یعقوب کی اولاد کیسی ہے کہ اپنے ہی بھائی کو غلام بنا کے بیچ رہی ہے۔ خاموش رہے خاندانی شرافت کی وجہ سے، عزت وقار کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے تم اگر اسے بیچ دو تو جو قیمت مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کی قیمت ادا کرو، تو 20 دینار یا 20 درہم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا ان کے بھائیوں نے۔ اب یہ قافلہ چلا فلسطین سے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین سے یہ قافلہ چلا مصر میں آیا، مصر پہنچا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ کہانیاں بڑی پڑی ہیں، قصہ یوسف و زلیخا، بازاروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری تاریخی روایات ہیں۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن زائد باتوں کا ذکر نہیں کرتا، قرآن اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ ہو۔ موجودہ دور کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے منسوب زلیخا کے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر بعض اوقات من گھڑت روایات ہے، من گھڑت روایات ہے، اتنا ہی واقعہ ذہن میں رکھیں جتنا قرآن بتا رہا ہے، بس قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا کہ انہوں نے بیچا، علماء مفسرین نے اس کی تفسیر کی کہ انہوں نے 20 درہم کے اندر بیچا، پھر مصر میں پہنچے اور مصر میں بولی لگی۔ وہ قافلہ جب مصر میں پہنچا نا تو اس بچے کو لے کر وہ غلاموں کی منڈی میں چلا گیا اور بولی لگ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کسی نے بولی لگائی کہ یوسف کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں جتنا چاہے سونا رکھو، یوسف کو ہمیں دے دو۔ بولی لگی کہ یوسف کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں جتنی مرضی چاندی رکھ لو، یعنی یوسف کے وزن کے بدلے چاندی لے لو۔ ایک بولی دار آیا، اس نے کہا کہ یوسف کے بدلے کستوری لے لو،
بڑی مہنگی خوشبو ہے۔ ایک آیا کہ اس نے یوسف کے وزن کے برابر ریشم کی بولی لگائی کہ یوسف کے وزن کے برابر ریشم لے لو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ اس کو خریدنے والا جو تھا وہ عزیز مصر تھا۔ کتنے میں خریدا اس کا قرآن ذکر نہیں کرتا، اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا۔ خریدنے والا کون ہے؟ وہ عزیز مصر ہے۔ عزیز لقب تھا اس کا نام کچھ اور تھا، عزیز لقب تھا اس کا۔ پھر کہتے ہیں یہ مصر کا بادشاہ تھا، یہ مصر کا بادشاہ نہیں تھا، یہ مصر کا بادشاہ نہیں تھا، یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، وزیر مالیات تھا۔ یہودی کہتے ہیں وزیر دفاع تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کے جو باڈی گارڈ تھے ان باڈی گارڈ کا یہ افیسر تھا۔ اس کے علاوہ یہ بزنس مین تاجر بھی تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ یہ بھی آیا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور اس کے پاس رب کی دی ہوئی نعمتوں سے ایک نعمت تھی کہ اس کے پاس فراست صادقہ تھی۔ فراست کہتے ہیں یہ مومن کی فراست ہے۔ فراست اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فراست صادقہ یہ خاص چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فراست صادقہ 3 لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ فراست صادقہ 3 لوگوں کو ملی ہے۔ پہلا یہی عزیز مصر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراست صادقہ دی تھی۔ دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جنہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابا جان اس شخص کو اپنا غلام رکھ لیں، ملازم رکھ لیں۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ہم نے اسے دیکھا ہے کہ جب پانی کی ضرورت تھی اس نے اکیلے ڈول پانی کا نکال لیا جو کئی لوگ مل کر نکالتے تھے، اور اے ابا جان ہم نے دیکھا کہ پورے راستے میں اس بندے نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست مشہور ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فراست صادقہ عطا فرمائی تھی کہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہی میں انہوں نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر بٹھایا نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فراست تھی۔ تو 3 لوگوں کی فراست مشہور ہے۔ ایک عزیز مصر، تو یہ بادشاہ نہیں تھا، وزیر خزانہ تھا، اولاد نہیں تھی، فراست صادقہ اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو غلام کی منڈیوں سے خریدا اور اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر اپنی بیوی کو کہا لِمْرَأَتِهِ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کو عزت سے رکھنا، اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ ہے فراست صادقہ۔ خریدا کہ کس زمرے میں تھا؟ غلام، اور غلاموں سے کروایا جاتا ہے کام، لیکن جب یہ ان کو خرید کے گھر لے گیا تو بیوی کو کیا کہتا ہے؟ ان کو عزت سے رکھنا۔ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، لگتا ایسا ہی ہے بڑا ہو کر ہمیں کوئی فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا اتنا حسین و جمیل بچہ ہے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، رب بتانا چاہتا ہے، رب بتا رہا ہے، سبق حاصل کر کے جائیے کہ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، رزق، محتاجگی، اس کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ یوسف کو بھائیوں نے بیچا، غلام بنا کر بیچا، پھر غلام بن کر بکے،
میں نے غلاموں کی منڈی سے اٹھایا اور وقت کے مالدار شخص کے گھر میں لا کر بٹھایا، اور جو مالدار شخص ہے اس کی زبان سے یہ کہلوایا اپنی بیگم کو کہ اس کی عزت سے پرورش کرنا۔ یہ سارا نظام رب کہہ رہا ہے میں چلا رہا ہوں، تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی، تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں رزق نہ دوں، میں نوکری پہ نہ رکھوں تو تمہارا بنے گا کیا؟ تمہاری عزت میرے ہاتھ میں ہے، جملے کہتے ہیں نا لوگ، تمہاری عزت میرے ہاتھ میں یوں کروں تمہاری عزت کے پرخچے اڑ جائیں، تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو اللہ کے بندو، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھو، مالک اور مملوک کا علم حاصل کرنا ہے، حاسد اور محسود کا انجام پتہ کرنا ہے، عزت اور ذلت کے معیار کو جاننا ہے تو سورہ یوسف پڑھو۔ کس طرح یوسف کو کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچا، منڈیوں میں بکے، میں نے عزیز مصر کے گھر میں بٹھایا، اور وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، میں نے اپنے یوسف کے قدم زمین پر جما دیے، زمین میں جما دیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے اندر بے پناہ صلاحیتیں تھیں۔ عزیز مصر جو تھا وہ کاروباری شخص بھی تھا، تجارت بھی کرتا تھا، تو یوسف علیہ السلام اب اس کے ساتھ تجارت میں لگ گئے، اور اس کے ساتھ جب تجارت میں لگے تو عزیز مصر کو تجارت میں نفع ہونا شروع ہو گیا۔ جب نفع ہونا شروع ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام جو پہلے گھر کے اندر ایک جگہ پر رہتے تھے، جب اعتماد بڑھا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا صلاحیتوں والا بچہ ہے، اب وہ پورے محل کے اندر جہاں جی چاہا ان کا جانے لگے، آزادی مل گئی، گھر کے فرد سمجھے جانے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یوسف کو ان باتوں کا صحیح مطلب نکالنا بھی سکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ، کہ یوسف علیہ السلام کوئی بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی فضول بات کر دیتا ہے، بے تکی بات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ یوں سمجھیں معقول گفتگو فرماتے تھے، نبی تلی گفتگو، نبی تلی گفتگو، ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ جس گفتگو کا کوئی مقصد ہوتا تھا، بے مقصد گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ بھی انسان کے وقار کی ایک علامت ہے، یہ بھی انسان کے وقار کی ایک علامت ہے کہ وہ جی گفتگو کرتا ہے، نپی تلی گفتگو کرتا ہے، وہ جامع گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتدا ہی کے اندر سے عطا فرما دی تھی۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جو بات میں نے شروع میں کی کہ عزت اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے ذلت میں پہنچانا چاہیں اللہ اسے دنیا کے اندر، ایک بندہ پہنچانا چاہے نا، کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ اسے عزتیں دینا چاہے تو ہوگا وہی جو اللہ چاہ رہا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہ رہا ہے، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سے اوپر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا کہ انہیں حکمت بھی دی اور علم بھی عطا فرمایا۔ یہ رب کے خزانوں کی عظیم نعمتیں ہیں، حکمت کا مل جانا اور علم کا مل جانا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یوسف علیہ السلام کی نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، نیکی کرنے والوں کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نیکی ضائع نہیں ہونے ہوتی،
نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ یہاں درس میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، آپ اللہ کے نبیوں کے حالات سن رہے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ کا یہاں بیٹھنا فضول نہیں ہے، اس نیکی کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں یہ وہ مشہور واقعہ آیات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، کیسے لگی، پھر آگے کے حالات ہیں، بچے نے گواہی دی، پھر یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پھر خوابوں کی تعبیر آئی۔ یہ سارے واقعات آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ آگے حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پورے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے، حسد جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔